بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، نسب نبوی کا سلسلہ زریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علم الانساب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نسب شریف کا پہلا حصہ محققہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ سے لے کر موت بن عدنان تک کے نام آتے ہیں۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ شریف کے اسماء گرامی یہاں تک بیان فرماتے تھے اور اس کے اوپر کے بارے میں بتاتے تھے کذب النساہون، یعنی نسب بیان کرنے والوں نے اس کے آگے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نسب بیان فرماتے تو موت بن عدنان بن عدد تک بیان کر کے رک جاتے تھے، آگے کا نسب نامہ بیان نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا حصہ موت بن عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے، لیکن اس حصہ نسب کی درمیانی کڑیوں کے بارے میں اہل انساب اور مورخین کا اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے، موت سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 30-40 کے قریب آباء و اجداد ہیں۔ حتمی طور پر ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس سلسلہ نسب کے گل سرسبز اور مورث اعلیٰ ہیں۔ ان تک یہ پاکیزہ نسب بلا کسی شک و شبہ کے منتہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ نسب ہے وہ طریق کا ایک غیر یقینی باب ہے، اس لیے اس میں ناموں کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ہم تعارف اور برکت کے لیے اس سلسلہ مطہر میں سے بعض مشہور شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس جہت سے بھی شان نبوت کا اظہار ہو اور پتہ چلے کہ اس دور میں بھی نور نبوت کے چرچے تھے اور اہل نظر سعادت مند جبینوں میں اس کی درخشانی اور چمک دمک دیکھ کر دلوں کو سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے تھے اور اس کی عیاں نہاں برکات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی درخشاں ترین شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کو انبیاء کرام کے جد اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے احترام اور ذوق شوق کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مطہر کے تمام افراد فسق و فجور کی آلودگی اور کفر و شرک کی نجات سے محفوظ رہے۔ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جو ان کی توحید کو داغدار کرے۔ وہ سب اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق انسانی اوصاف اور توحید کے علمبردار تھے۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے حوالے سے یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مشرک اور بت فروش تھے۔ ان کی ساری زندگی بت گری اور بت پرستی میں گزری اور بالآخر وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ان حالات میں یہ دعویٰ کہاں تک صداقت پر مبنی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں کوئی مشرک اور فاسق و فاجر نہیں ہوا؟ واضح رہے کہ ائمہ محققین نے بیان کیا ہے کہ آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ رشتے میں چچا تھے اور آپ کی پرورش بھی انہوں نے کی تھی۔
قرآن پاک میں انہی کو باپ کہا گیا ہے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ عرب کے محاورہ و رواج کے مطابق ہے، جن کے دلائل یہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی پرستش اور عبادت کرو گے؟ وہ بولے، ہم آپ کے اللہ کی اور آپ کے آبا و جناب ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے جواب میں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ اس کے باوجود بیٹوں نے اس پر باپ کے لفظ کا اطلاق کیا اور کہا، ہم آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ چچا پر اب یعنی باپ کا اطلاق قدیم زمانے سے لغت عرب میں معمول کی چیز ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ شکریہ۔